میں نے یہ کیا، بڑی پرانی بات ہے، جو پڑھتا تھا تسبیحات ذکر کرتا تھا، اس وقت میرے اوپر سورۃ فاتحہ کا غلبہ تھا۔ میں سورۃ فاتحہ بہت پڑھتا تھا، صلاۃ و تسبیح اللہ توفیق دیتا تھا، پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا ہر سوموار کے، ہر جمعرات کا، اور ایام بیز میں جو میں عمل بتاتا ہوں ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ عمل کرتا تھا، ایام بیز کا عمل کرتا تھا، اور جو بھی ہدیہ ہوتا تھا حضور کے گھرانے کو پہنچاتا تھا، جو بھی ہدیہ تھا میں حضور کے گھرانے کو دیتا تھا۔ یہ عمل چلتا رہا، کوئی سال 1.5 سال چلا ہوگا، اندازہ کہہ رہا ہوں، سال سے اوپر تھا، چلتا رہا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، میں اپنے خواب نہیں بتاتا، ہوتے ہیں تو نہیں بتاتا، ویسے عموماً نہیں ہوتے، اپنی کشف کرامات، کبھی کبھار کوئی ایک خواب دیکھا، ایک مسجد ہے، اس مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہیں، بہت قدیم مسجد ہے، بہت پرانی مسجد ہے۔ میں نے اس میں سمرقند میں غالباً ایک جگہ دیکھا تھا، تو اچانک خیال آیا یہ وہی مسجد ہے، سمرقند بخارا جسے کہتے ہیں۔ تو ایک مسجد میں نے دیکھا بہت لوگ ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے کہ ممبر خالی ہے، ایک ہستی آنے والی ہے، اور پتہ چلا کہ حضرت علی تشریف لا رہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے بزرگ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، اور ان کا چہرہ نور، اور دائیں بائیں 2 جوان ہیں خوبصورت، ان کے کندھوں پہ ہاتھ ہے۔ تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا پتہ یہ کون ہے؟ یہ دائیں والے حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ اچھا وہ آئے، ممبر پہ بیٹھ گئے، بیٹے سر جھکا کے بیٹھے۔ اب ان کا بیان شروع ہوا، وہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا، لوگ سر جھکا کے بیٹھے، آنسو بہا رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے آگے بولا ادھر آؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، اور میں جب بیٹھا تو وہ محسوس ہوا یہ حسین ہے۔ خوشبو آ رہی تھی، اتنی خوشبو، میرے دل میں احساس ہوا کہ انہوں نے خوشبو کہاں سے لی ہے، میں بازور ہوں، میں بھی یہ خوشبو لوں گا۔ مجھے ایسے دیکھ کے اشارہ کیا یہ یہاں سے آ رہے، سینے سے آ رہے، دل سے آ رہے۔ تو میں نے عرض کیا میں ڈر رہا ہوں اس وقت بات کرتے ہوئے، خود ستائی کی کیفیت ہے، نمائش کی کیفیت ہے کہ یہ اب اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ لوگوں کے بھانڈے اور برتن چھوٹے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں منسوخ کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ تھا اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو میں نے خوشبو تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ تو ایسے دیکھ کے فرمایا یہ یہاں سے آ رہی ہے، دل سے آ رہی ہے۔ میرے جی میں آیا کہ مجھے اگر دل سے لگا دیں یہی خوشبو میرے دل میں منتقل ہو جائے۔ اب وہ میرے خیالات بیٹھے پڑھ رہے تھے اور میں سوچوں میں، یعنی حضرت علی کا خطاب چل رہا تھا، لوگ بیٹھے تھے، بڑے نورانی چہرے تھے، مجمع تھا بہت زیادہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر پہ پگڑی مبارک تھی، داڑھی بڑی لمبی تھی، اور چہرے پہ سارا وہ نقشہ سامنے ہے، وہ سارا نقشہ سامنے ہے۔ اللہ، وہ سارا نقشہ سامنے ہے۔ تو میرا خیال پڑ رہے تھے، میرے جی میں آیا کہ میں ان کے سینے لگ جاؤں، مجھے سینے لگا لیں، یہ نور میرے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ تو مجھ سے فرمانے لگے ایک شرط ہے۔ میں نے کہا جتنا عرصہ پڑھا ہے سارا مجھے ہدیہ کر دو۔ میں تو کرتا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، 313 بار سورۃ یاسین ہدیہ کرو مجھے۔ میں ٹھیک ہے، پھر میں خود سینے سے لگاؤں گا۔ اس کے بعد اور باتیں بھی ہوئیں، اس وقت میں ہدیہ کی بات کر رہا ہوں، اور بھی کچھ عنایت فرمایا، عطا فرمایا، شفقت فرمایا۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا کونے میں نے 313 بار سورۃ یاسین ختم کر لی، ایسے محسوس ہوا میں نے پڑھ لی، ختم کر لی۔ میں پڑھ رہا ہوں، اتنی ہو گئی، اور میں نے ختم کر لی، پڑھ لی۔ میں آ گیا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے ہدیہ کرو۔
میں کہ جی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ تو اللہ کی خاص رحمت والے ہیں۔ کہا ہدیہ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ الفاظ مجھے یاد ہے، مجھے ہدیہ کرو۔ میں نے ہدیہ کر دیا۔ اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بابا کو دیکھ رہے ہیں، بابا کہیں گے میرا خطاب، میرا بیان چل رہا ہے تو بندوں کو پکڑ کے گلے لگا رہا ہے۔ ایسے دیکھا نا، جیسے نظر بچا کے کہ غصہ ہی نہ ہو جائے، مجھے ایسے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ میرے جذبے سچے کر دے۔ میں آج بیان کر رہا ہوں، میں بیان نہیں کرتا، میں چھوٹا آدمی ہوں۔ اگر کوئی بندہ میری وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہو گیا، وہ گناہگار ہو جائے گا، پھر میں ذریعہ بن جاؤں گا۔ برتن چھوٹے، بھانڈے چھوٹے، ظرف چھوٹے۔ یہاں ایک درویش تھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، وہ اپنا کشف بیان کرتے تھے، ان پہ اپنے بھی اعتراض کرتے تھے، ان پہ پرائے بھی اعتراض کرتے تھے، بہت اعتراض کرتے تھے، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ سینے سے لگایا بہت دیر تک، بہت دیر تک، بہت دیر تک، ڈوب گیا کائنات کی وسعتوں میں۔ کیا محسوس کیا میں نے؟ وہ کون سے منہ میں سے بیان کروں؟ میرے لفظ لڑکھڑا رہے ہیں، کون سے منہ سے بیان کروں؟ کیفیات ایسی ہیں، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ملا؟ بس قصہ ختم، آگے جرت نہیں ہو رہی، دل اور جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ پھر میں نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس کو آنکھوں سے محسوس کیا، یہاں سے پکڑا تھا، ہاں خوشبو، کئی دنوں تک خوشبو۔ میں نے وہ سوٹ جو پہنا ہوا تھا رات کا، وہی پھر میں نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ وہ ایک عرصے کے بعد ایک بندہ آیا، وہ لے گیا، مجھے دے دیں، آپ کو اس ہستی کا واسطہ ہے جس ہستی نے آپ کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا دل پھٹ گیا، میں نے کہا لے جاؤ، جبکہ میرے جی میں تھا میں اسے کفن میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں غزوہ موتا میں گیا، وہ یہاں یرموک میں ہے، آل رسول، اصحاب رسول شہید ہوئے وہاں۔ میں نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اپنی اولاد کو کہا آل رسول کا اس میں خون تھا، یہ مٹی میری قبر میں میرے ساتھ کفن میں رکھ دے۔ میرے پاس بخشش کا کوئی سامان نہیں، آج بھی مٹی محفوظ رکھی ہے میں نے۔ میرے پاس کوئی بخشش کا سامان، کوئی حسب نصب، کوئی تقوی، کوئی کچھ نہیں۔ یہ مٹی ان غزوات میں بڑی بڑی ہستیاں، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بھی تھے، اور حضرت علی اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ میں ان کے مزار پہ گیا اور ان سے جا کے عرض کیا ایسے ایسے میں نے ایک عمل کیا ہے، میرے پاس مٹی ہے شہداء کے خون کی، اس مٹی کو میں اپنے ساتھ قبر میں رکھوں۔ بڑا عجیب خواب تھا وہ، بہت لمبا خواب تھا جس کا لفظ لفظ مجھے یاد ہے، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے۔ ان کو ہدیہ دیں 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 دیں، دیتے جائیں بھولتے جائیں، دیتے جائیں بھولتے جائیں، نہ مہینے کا انتظار کرے، نہ سال کا انتظار کرے، نہ 2 سال کا انتظار کرے۔ میں نے آپ کو اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک عمل ہے، اگر اپنے کسی عزیز محبوب پیارے کو، کسی میت، کسی مرحوم کو آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے یہ عمل کئی دفعہ بتایا، ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الحاقم التکاثر پڑھیں، یہ 4 رکعت کے بعد سلام پھیریں، اکٹھی 4 رکعت،
और फिर एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ते 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 सो जाएं, उस हस्ती की या अपनी कोई माँ बाप अजीज़ प्यारी की मुलाकात होती है। मैं साल साल से बता रहा हूँ, और बेशुमार लोगों ने कहा। मैंने पढ़ना शुरू की, मुझे इसका नहीं मिला। मैंने सबसे पहले जिस हस्ती का तस्करा किया कि किसी तरह यह हस्ती से मुझे मुलाकात हो जाए, नहीं हुई। तकरीबन 17-18 साल में पढ़ता रहा, कोई मानेगा। मुझ पे अमल नहीं खोला, जिसको बताता था उस पे खुल जाता था, मुझ में नहीं खुला। मैंने कहा तारिक तेरे पढ़ने में कमी, तेरे पाने में कमी, तेरी तलाश में कमी, तेरी खोज में कमी, तेरी तलब में कमी, तेरी तड़प में तारिक कमी है, अता करने वाले की अता में कमी नहीं। 17-18 साल के बाद जब वो अमल खुला तो पूरे जोबन के पास साथ खुला। अब तो आलम यह है कि उस अमल का सिर्फ इरादा कर लेता हूँ, ज़ियारत हो जाती है। हदिया दो, मेरे आका के घराने को हदिया दो, माल का हदिया, अमाल का हदिया।